بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ پتھروں نگینوں کے بارے میں جاننے کے بڑے مشتاق ہوتے ہیں کہ کون سا پتھر ان کے لیے راز ہے، ان کے نام کے لیے موافق اور قسمت کے بند دروازے کھولنے کے لیے ممدد ثابت ہو سکتا ہے۔ دولت، عورت اور عزت و شہرت کے حصول کے لیے کام آ سکتا ہے، دشمنوں، بدخواہوں کے لیے تازیانہ ثابت ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ نیلم، یاقوت، فیروزے، عقیق، پنے وغیرہ اکثر لوگ پہنے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ پتھر بڑے سعد اثرات کے حامل ہوتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ عام انگلیوں ہاتھوں میں نظر آنے والے نیلم، یاقوت نقلی یا انتہائی گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں، جنہیں بیچنے والے بڑا بڑھا چڑھا اور غلط بیانی سے کام لے کر بیچتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 2 نمبر پتھروں کے اثرات و کمالات بھی 2 نمبر ہی ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ پتھروں کی بہت سی اقسام اور نسلیں ہوتی ہیں، اعلیٰ سے لے کر ادنا تک، جیسے کہ کشمیر کا زعفران، بگو گوشہ، خوبانی اور سیب۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں بھی یہ پھل وافر پیدا ہوتے ہیں، مگر کوالٹی، خوشبو اور خواص و خوبی کے لحاظ سے کشمیر کی ان نعمتوں کا کہیں جواب نہیں۔ اسی طرح گولکنڈہ کی کانوں سے جو ہیرا اور الماس نکلتا تھا اور ساؤتھ افریقہ کی کانوں سے جو دستیاب ہے وہ کوالٹی کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے۔ یاقوت، نیلم، پکھراج، زمرد، زبرجد، زہر، مہرہ وغیرہ اگرچہ پاکستان کے علاوہ بھی کئی دیگر ممالک میں پائے جاتے ہیں، مگر روس، ترکی، عرب، تھائی لینڈ، اٹلی، یونان میں اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہے۔ سنگ مرمر کے لیے اٹلی، راجستھان، کابل، یونان مشہور ہیں۔ یمن، ایران، ہندوستان اور عراق بھی فیروزوں، عقیقوں اور دیگر جواہرات کے لیے مشہور ہیں۔ ترکی میں دنیا کا بہترین سنگ یشب، سنگ مرمر، سنگ سیاہ، سنگ احمر نکلتا ہے۔ بات فیروزے کی ہو رہی تھی، شجری، حسنی، حسینی، بدخشانی، ایرانی، نیشا پوری وغیرہ بہت سے نام سنے ہوں گے، مگر الوری فیروزہ ایک خاص الخاص قسم اور نام ہے۔ یہ پراسرار، کمیاب اور وزن و حجم میں قلیل ترین جواہر کو ہر کوئی تو نہ جانتا اور نہ پہچانتا ہے، اور نہ ہی ہر کس ناقص کی دسترس میں ہوتا ہے۔ تھائی لینڈ، انڈونیشیا، خلیج، مصر، پرتگال، چین، آئرلینڈ، ہوائی کے سیپ موتی بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ ہانگ کانگ، برازیل، ترکی کا مرجان، مدراس، ممبئی، ہانگ کانگ، پرتگال، اسپین، عرب کا مونگا۔ اسی طرح سنگ نجف، موئے نجف کی طرح الوری فیروزہ بھی صرف اور صرف 2 جگہوں پہ ہی آٹے میں نمک کے برابر کبھی کبھی دستیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ 2 جگہیں عراق مقدس اور کشور ایران ہیں۔ ایک جواہر کی حیثیت سے یہ شاید کوئی ایسا قدر و قیمت کا حامل نہ ہو، مگر حکمت و کیمیا اور وظیفہ ہائے علوم خفی کی کچھ مخصوص منازل اور مراتب میں اس کو عین مرکز میں رکھنا، باندھنا یا جڑنا ضروری ہوتا ہے۔ جواہرات ہی خصوصی روحانی مقناطیسیت کے حامل حجرات، عقیق، پیلا عقیق، موئے نجف سفید اور ارغوانی، سنگ مریم، سنگ سلیمانی، یروشلم کا ہیکلی، سنگ سیاہ یا سنگ خارا ولالی، مرویدار سیاہ بحرینی، مرجان مدبری، سنگ بصری اور سنگ موسیٰ وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام میں وہ تشرف، تحلیل اور تہذیب نہیں جو اکیلے الوری فیروزے یعنی ابابیل کے آنسو میں ہے۔ الواحات کے کئی اقسام و اشکال ہیں، مناسب ہوگا میں پہلے لوح کی مناسب سی تشریح کر دوں۔ تعویذ، ڈھانپی، لپیٹی، باندھی، لٹکائی، دبائی، اڑائی، جلائی اور لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے۔ چند حروف ابجد اعداد بھی ہو سکتے ہیں، اشکال و خطوط، نقط و نشانات بھی ہو سکتے ہیں۔ تعویذات قرطاس کے علاوہ ہڈیوں، مٹی کی ٹھیکریوں، کپڑے اور چمڑے پہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ ان کے مقصد جائز و ناجائز مقاصد کو نوری یا ابلیسی قوتوں کی استعانت سے ورائے فطرت و منطق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کوئی ناجائز کام کرنا چاہتا ہے، مثلا اغوا، قتل، رشوت یا کوئی دھوکہ بدماشی وغیرہ، تو ظاہر ہے کہ وہ اس جتن کے لیے کسی بدماش، کرائے کے قاتل، چھٹے ہوئے بستہ بے کے بدماش یا کسی بدعنوان پولیس والے سے رابطہ کرے گا، کسی مولوی، عالم، عابد یا محلے کے کسی سفید پوش سے نہیں، بلکہ ایسے ہی ہم اگر کسی غریب بیوہ یتیم کی مدد کرنا چاہیں یا کوئی پل، اسکول، اسپتال بنوانا چاہتے ہیں تو پھر کسی عالم، معتبر، عزت دار، ایماندار سے بات کریں گے۔ جاننا چاہیے کہ تعویذات، جادو ٹونے یا کالا علم
دونوں کا مقصد زیادہ تر کسی کو نقصان پہنچانا یا اپنے مکروہ مقاصد کی تکمیل ہوتا ہے۔ مذموم عمل کرنے اور کرانے والوں دونوں پہ اللہ کی لعنت، پھٹکار اور شیطان الرجیم کی جے جے کار ہوتی ہے۔ ایسے دو اطراف کے افراد بے ایمان، اوتر نکھتر اور بدحال و بدشکل ہو کر دنیا سے دفان ہوتے ہیں۔ جس گھر اور دماغ میں ایک بار تعویذ دھاگے، جادو ٹونے اتر آئیں، وہ گھر برباد، بیماریوں کی آماج گاہ، لڑائی فساد کا میدان، بے برکتی کا نشانہ اور شیطان کا اکھاڑا بن جاتا ہے۔ کالے کے کاٹے کا منتر بھی جنتر ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کئی ایک گھروں میں پتھروں کی بارش، خون کے چھینٹے اور تازے گوشت کی بوٹیاں گرتی ہیں یا پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ خوفناک فریادیں، چیخیں، بجتے ہوئے ساز اور راگوں کے تانے پلٹے، چھنکتے ہوئے گھنگرو اور نہ سمجھ میں آنے والے شبد سنائی دیتے ہیں۔ ایسے گھروں، جگہوں میں رہنے والے زرد روح سہمے اور کسی نہ کسی جسمانی ذہنی آزار میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ برکت، ضمن اور سکون نام کی کوئی چیز ان کے ہاں نہیں ہوتی۔ ہر فرد ایک دوجے سے شاکی، متنفر ہوتا ہے۔ عامل، تعویذ گنڈوں والوں اور اپنے ایسے توہم پرست رفقا سے ان کے گہرے روابط ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہی لوگ ان کی ذہنی، فکری، مالی اور روحانی بربادی کا کارن ہوتے ہیں۔ سر درد کے لیے تعویذ، قبض اور بواسیر کے واسطے تعویذ، ساس بہو کا فضیحتہ، شوہر کی بے توجہی، سوکن کا جلاپا، جیٹھانی دیورانی نند دیور کی جلن دکھ، کاروبار کے گھاٹے، بچوں کے رشتوں میں رکاوٹیں، صحت کی خرابی، غرض یہ کہ زندگی کی ہر پریشانی مشکل کا علاج ان کے ہاں تعویذ گنڈے ہیں۔ یہ نجس و نحس تعویذ گھروں کے کونوں کھدروں، دیواروں کے دریزوں، پلنگ تکیوں کے اندر، چولہے چکی کے نیچے، کپڑوں کی سلائی کے دوران بکرم، استر، شلوار کے پائنچے میں رکھے ہوتے ہیں۔ دودھ، چائے کھانے میں ملائے جاتے ہیں۔ کھیر، سوئیاں، حلوہ اور حلیم نہاری وغیرہ تعویذ کھلانے کے لیے محفوظ اور زود اثر ذرائع ہیں۔ ان کی دھونی ہوا اور سایہ دیا جاتا ہے۔ تن کے کپڑوں، بالوں، ناخنوں کو بھی جادو ٹونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بے علمی، جہالت، دشمنی اور ذاتی انا کی جھوٹی تسکین کی خاطر لوگ ایک دوسرے پہ جادو ٹونے کرواتے ہیں۔ بڑے بڑے نذرانے دے کر عاملوں سے دوسروں کے لیے بربادیوں کے بندوبست کروائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ وبا ایسی عام ہے کہ شاذ ہی کوئی گھر گھرانہ بچا رہ گیا ہو۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جس گھر میں مکینوں سے کہیں زیادہ تعویذ گنڈے وغیرہ موجود ہوں، وہاں خیر و برکت، خوشی اور طمانینت کا کیا کام؟ پتھر، اینٹیں، گندگی، خون، پیپ نہ گریں تو کیا وہاں پھول برسیں گے؟ جیسی روح ویسے فرشتے۔ فرمایا گیا کہ جس جگہ نماز، قرآن، درود اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جن کے ہاں رزق حلال کی استعانت ہو، کسی کو ذکر پہنچانے کا فاسد خیال نہ آتا ہو، وہاں ایسی خباثتیں جنم نہیں لیتی، بلکہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ آیت الکرسی، چاروں قل، تیسرا کلمہ اور درود ابراہیمی ایسے شیطانی وساوس اور سفلی مظاہرت کا حتمی توڑ ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں پڑھے لکھے معقول انسانوں کو تعویذوں، گنڈوں، کالے علم کے چکروں اور نام نہاد عالموں کے ہاتھوں برباد ہوتے دیکھا ہے۔ ہم انتہا کے توہم پرست ہیں۔ ہمارا ماحول، معاشرہ ہی کچھ ایسا ہے کہ ہمیں ہر پریشانی، بیماری اور ناکامی کا علاج انہی میں دکھائی دیتا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ ان کا بتلان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ از روئے کتاب و حدیث ثابت ہے کہ سفلی علوم، فسوں، جادو ٹونا، گانٹھیں، ڈورے، الواحیات، تعویذات، دم، پھونکے وغیرہ اپنے ساتھ اور نجس اثرات رکھتے ہیں۔ اگر شیطان الرجیم کے وجود سے انکار ممکن نہیں، پھر اس کی ابلیسی استعانت سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شیطانی وساوس سے چھٹکارے اور سحر و فسون سے نجات پانے کے لیے قرآن پاک میں ایسی آیات موجود ہیں جن کے ورد سے ان کے بد اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ثابت ہوا کہ نورانی، رحمانی وسیلوں سے ہم ابلیسی، خبیثی عارضوں اور نجاستوں سے خود کو معمون رکھ سکتے ہیں۔ ہر چیز کا توڑ موجود ہوتا ہے۔ بیماری ہے تو اس کا علاج اور شفا بھی موجود ہے۔ پریشانی ہے تو اس کا حل بھی ہے۔ الجھن کے ساتھ سلجھاؤ، انتشار کے ساتھ سبھاؤ اور جماؤ بھی ہوتا ہے۔ آشفتگی، فرسودگی، آزردگی، مہجوری کی اوٹ میں فہمیدگی، فراست، فرحت اور فرحانی ہوتی ہے۔ بس اپنی اپنی کھوج اور سوچ ہے کہ بندہ کہاں تک ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ میرے ہاں آنے جانے والوں ایک اخبار نویس بچے کی
بیوی ایک نہ سمجھ میں آنے والی بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ چنگی بھلی وہ 2 پھول سی بچیوں کی ماں چند دنوں میں سوکھ کر ببول کا کانٹا سی ہو گئی۔ چڑچڑی ہونے کے علاوہ ایسی بدتمیز اور بد کلام ہو گئی کہ بات بات پہ گالی گلوچ ہو جاتی۔ اب جو ناقابل برداشت حرکت پیدا ہوئی کہ طیب غذا کے بجائے نجاست پہ منہ دھرنے لگی، اپنی بچیوں کا بول بازار چاٹ جاتی، کوڑا دان الٹ کر گند کھانے لگتی۔ ایک بدبو اور کراہت تھی جو اس کے جثے سے شرناٹے مارتی ہوئی خارج ہوتی۔ جب حکیموں ڈاکٹروں نے بیزار پڑھ کر جواب دے دیا تو عاملوں پیروں سے رجوع ہوا۔ اب کیا تھا، پورے گھر میں تعویذوں کی بہار سی لگ گئی۔ کھانا پینا، برتن بھانڈے، بستر منجی، کھڑکی چوکھٹ، چوکا چولہا، غرض یہ کہ ہر جگہ تعویذ گنڈے ٹھکے ہوئے تھے۔ عاملوں نے اپنے علم کے زور پر معلوم کر لیا کہ اس عورت کے شریر میں ایک انتہائی غلیظ مہترانی ڈائن کی بدروح حلول کر گئی ہے، جس کی غذا غلاظت اور گندا خون ہے۔ جب تک وہ ڈائن اس کا پیچھا نہ چھوڑے گی تب تک اس کی غذا خوراک یہی کچھ گند مند رہے گا۔ اس کا علاج انہوں نے تعویذات کے ذریعے سے شروع کر دیا تھا۔ اب اسے کیا کہیے کہ تعویذات کے باوجود مریضہ نے اپنی خوراک نہ بدلی بلکہ اور اضافہ ہو گیا۔ اب ایک رات کیا ہوا کہ گھر والے تھکے ماندے سوئے پڑے تھے۔ اسے موقع جو ملا پہلو پاؤں بچاتی ہوئی اٹھتی، کواڑ کھول کر باہر سڑک پہ نکل آئی۔ بائیں جانب سے 3 4 گھر پرے ایک خالی پلاٹ میں تانگے والے گھوڑے بندھتے تھے۔ یہ اپنی جھونک میں وہاں پہنچی۔ گھوڑوں کے تھانوں کے آس پاس لید کی غلاظت بکھری پڑی تھی۔ جو بدبو نتنوں میں پہنچی تو ادھر ہو لی۔ کچھ دیر بعد بچے کے جاگنے پہ جب خاوند کی آنکھ کھلی تو بیوی بستر پہ نہ تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے بھالتے باہر کے دروازے پہ پہنچا تو پٹ چوپٹ کھلے پڑے تھے۔ گھبرا کر باہر نکل آیا، دائیں بائیں دیکھا، پھر یوں ہی توکلی اندازے سے گھوڑوں والے پلاٹ کی جانب نکل آیا۔ قریب پہنچ کر جو دیکھا تو یہ بیٹھی غلاظت پہ ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ اس طرح جب پانی سر سے اونچا ہوتا دکھائی پڑا تو ڈرتا ڈرتا میرے پاس پہنچا۔ سر نے ہوڑے وہ اپنی بیوی کی داستان غلالت سنا رہا تھا۔ وہ بیوی جس کے گھر گرہستی، سگڑ پنے، دینداری اور اخلاق کو پورا خاندان سراہتا تھا، ساس سسر کی آنکھ کا تارا اور خاوند کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ تھی، آج وہی پورے خاندان کے لیے غلاظت کی پوٹ، پلید اور ایک انتہائی غیر پسندیدہ فرد کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ شوہر ایک عجیب مخمصے کا شکار، وہ اس کے شریک حیات، 2 معصوم بچیوں کی ماں اور سگی ماموزاد۔ غلاظت والی حرکت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ سوما سلاد والے ساس سسر اور دیگر افراد اس سے کترانے لگے تھے۔ غرض یہ کہ وہ انتہائی غیر یقینی صورتحال کا شکار تھا۔ وہ کسی حتمی فیصلے سے پہلے سارا فصیحتاً میرے گوش گزار کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ ہوونقوں کی مانند مجھے تکتے ہوئے بولا، ہوگا تو وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بابا جی، کوئی سمجھ میں آنے والی اور بتانے لائق بیماری ہو تو برداشت ہو جاتی ہے، ہم تو شرم کے مارے کسی کو بتانے کے بھی قابل نہیں۔ خدا کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں، کوئی تعویذ دیں۔ میں کچھ دیر اسے خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اچانک پوچھ بیٹھا، آپ کے گھر والوں کو پیروں اور تعویذوں سے خاصی دلچسپی دکھائی دیتی ہے؟ وہ خاصا خشمگین سا ہو کر جواب دینے لگا، ہمارے ایک خاندانی پیر ہیں، بڑے پیر صاحب تو پردہ فرما چکے ہیں، اب ان کے صاحبزادہ صاحب گدی نشین ہیں، ضرورت پڑنے پہ ان سے تعویذ یا پانی دم کرا کے لاتے ہیں، شفا تو اللہ دینے والا ہے، ویسے ہمارا ان پہ بڑا یقین ہے، ان کی دعا، برکت اور تعویذوں سے ہمارے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے پوچھا، تم میرے پاس کتنے عرصے سے آ رہے ہو؟ کوئی 10 11 برس سے۔ میں نے تمہیں کبھی کوئی تعویذ یا پانی دم کر کے دیا یا کسی اور کو دیتے دیکھا؟ وہ کچھ منہ سے پھوٹے بغیر اپنا ہدوانے سا سر نفی میں ہلانے لگا۔ پھر آج تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ میں تمہیں کوئی تعویذ دے سکتا ہوں؟ ہڑبڑاتے ہوئے بولا، بابا جی، جس طرح مجھے یہ یقین ہے کہ ایک ایسی ہستی موجود ہے جس کے روبرو ہمارے ایمان، ایقان اور نیتوں کے سارے گوشوارے پیش ہیں، اور وہ ہر حرف و لفظ اور عدد و اعداد سے خوب واقف ہے، اسی طرح مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ کے پیش ہوا مسئلہ، خواہ وہ کیسا بھی لایخل ہو، اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ دل ہی دل میں اس کی فراستی چالاکی کی داد دیتے ہوئے میں نے ایک سوال مزید داغ دیا، برخوردار، ابھی ابھی تم کہہ چکے ہو کہ تمہارے گھر کوئی پریشانی ہو
تو پیر صاحب کی دعا برکت اور تعویذ سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب اس پریشانی میں پیر صاحب کی دعا برکت اور تعویذوں کو کیا ہوا؟ وہ میرے پاؤں پکڑتے ہوئے گویا ہوا، بابا جی، اپنے پیر صاحب اور دیگر عاملوں کے تعویذ ٹونے آزمانے کے بعد ہی تو میں یہاں آیا ہوں کہ یہ کام کسی سونار کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ لوہار کے ہتھوڑے سے ہوگا۔ پھر اس نے شروع سے اب تک کی تمام امر کہانی کہہ سنائی کہ کس طرح بڑے بھائی کی تعویذ نواز بیوی نے، جو 3 عدد خوبصورت نر بچوں کی ماں ہے، نے میری بیوی کو تعویذوں کی راہ پہ لگایا۔ میری اولاد میں 2 بچیاں ہیں، اکثر بیمار رہتی ہیں۔ جب دن رات ڈاکٹروں کے چکروں سے عاجز آ گئے، بڑی بھابھی میری بیوی کو لے کر ایک عامل کے پاس پہنچی۔ اس خبیث نام نہاد عامل نے جانے کیا الٹا سیدھا عمل کیا کہ میری بیوی، جو 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار تھی، ایک ڈائن نما عورت بن کر رہ گئی۔ گھورنا، شک کرنا، خواہ کی لڑائی بھڑائی اور گالی گلوچ اس کا وتیرہ بن گئے۔ ایک بھیانک تبدیلی یہ بھی آئی کہ وہ اپنی بچیوں سے بے پناہ محبت کا اظہار کرنے لگی۔ ہر وقت ان کو اپنی نگاہ میں رکھتی، گھر کے دوسرے افراد اور بچوں کو قریب تک نہ آنے دیتی، مجھے بھی ان کے لاگے نہ لگنے دیتی۔ گھر میں عجیب صورتحال پیدا ہو چکی تھی، ہر فرد ایک دوجے سے شاکی، بدظن اور اجنبی سا۔ پھر ایک دن میری والدہ نے اسے غلاظت پہ منہ مارتے دیکھا، مجھے یقین نہ آیا، لیکن یہ حقیقت تھی کیونکہ میں نے خود اسے اپنی چھوٹی بچی کی غلاظت لیتے دیکھ لیا۔ پیار محبت سے پوچھا، ایسا کیوں کرتی ہو؟ یہ ناپاک چیزیں انسان کے لیے نہیں۔ آگے سے ٹالے اور ٹولے کرتی، کوئی معقول جواز نہ بتاتی۔ ایک دن سختی سے پوچھا تو بتانے لگی کہ مجھے غلاظت اور ناپاک چیزیں بڑی خوشنما اور خوشبودار محسوس ہوتی ہیں، جبکہ عام انسانی غذا بدنما اور غلیظ دکھائی دیتی ہے۔ جب زیادہ سختی اور نگہداری کی تو منہ بند کر بیٹھی۔ بھلا برا کھانا پینا چھوٹ گیا۔ زبردستی سے دودھ دلیا دیا تو دڑر کر قے کر دی۔ اب یہ حالت ہے کہ سوکھ کر ہڈیوں کی مٹھ بن گئی ہے۔ بچیاں جو پہلے ہی لاغر بیمار تھیں، ماں کی نگہداشت اور ممتا سے بھی محروم ہو گئی ہیں۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد میں نے پوچھا، آپ کی بڑی بھابھی جو اس کو عامل کے پاس لے کر گئی تھی، اس کا برتاؤ سلوک کیسا ہے؟ اس سارے سیناریوں میں وہ کہاں ہے؟ بابا جی، وہ عورت بڑی حاسد اور منافق ہے۔ اس بیماری کے بعد تو وہ جیسے لا تعلق سی ہو گئی ہے۔ کیا مجال جو وہ اپنے بچوں کو ہمارے پاس پھٹکنے دے، بلکہ الٹا وہ ہمارے خلاف رشتہ داروں میں بڑھا کر باتیں بناتی ہے۔ اس مخاصمت کی کوئی اور وجہ؟ وہ دماغ پہ زور دیتے ہوئے مزید بتانے لگا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ منافق اور حاسد عورت ہے۔ وہ ہمارے آبائی مکان پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ کئی بار میرے بھائی کو پٹی پڑھا چکی ہے کہ وہ ہمیں کہیں اور منتقل کر دے۔ کبھی جگہ کی تنگی، کبھی کچھ۔ اس وقت بھی وہ آدھے مکان سے زیادہ پہ قابض ہے، اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں۔ میں نے اپنے تئیں تمام معاملہ پہ توجہ دی تھی تو معلوم ہوا کہ بڑے بھائی کی بیوی نے ایک جعلی عامل سے ساز باز کر کے اس معصوم نیک سیرت اور صورت دیورانی پہ الٹا علم کروا دیا۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے عرض ہے کہ سفلی علوم کی بے شمار اقسام ہیں، ان میں بیشتر غیر مسلموں سے متعلق ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ کہ جن بنیادی مضمرات اور استراجات کی اشد حاجت رہتی ہے وہ سب غیر مسلموں کے ہاں بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں، جبکہ کسی مسلم صاحب ایمان کو صالحیت کا راستہ چھوڑ کر ابلیسیت کی راہ رسم اختیار کرنا پڑتی ہے۔ سفلی علوم کے لیے پلیدی، نجاست، کلمات کفریہ اور راد شرکیہ، تحدید و تجدید، ابلیسیت وغیرہ ایک بنیادی پلیٹ فارم کا درجہ رکھتے ہیں۔ غیر مسلم عاملوں، جادوگروں کے ہاں کالا علم، الٹا علم، جنتر منتر، تنتر، ڈھایا علم، کالی مائی کے بلیدان کا علم وغیرہ، یہ بڑے خطرناک ذک پہنچانے والے علم ہیں۔ ان علوم کے وار اکثر و بیشتر خالی نہیں جاتے، ان کی کاٹ بڑی کٹھن ہوتی ہے اور اس کے لیے بڑے لمبے حساب کتاب سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہندو، ملیچ، عیسائی، سانسی، سپادے، چمار، مسلی، چنگڑ وغیرہ، کتے، بلی، کرلے، گوہ، ممولے، مینڈک اور سانپ کھا جانے والی قومیں ان سفلی علوم میں ماہر تسلیم کی جاتی ہیں۔ سحر بابلی، طلسم سامری، ارضی فسوں ہیں۔ میں معاملہ کی تہ میں پہنچ چکا تھا، بس اب چسکا لے رہا تھا۔ میری عجیب سی عادت کہ میں چوہے بلی کا کھیل بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور جب دل چاہتا ہے کھیلتا بھی ہوں۔ اس سے مجھے کئی پہلوؤں پہ غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں نے اپنے اخبار نویس بچے سے کہا
کہ وہ اپنی بیوی کا استعمال کیا ہوا کوئی کپڑا لے کر آئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں اس سے بنفس نفیس ملتا۔ میں کوشش کر چکا تھا مگر وہ مجھے ملنے سے کتراتی رہی۔ اس کو مجھ سے ملنا بھی نہیں چاہیے تھا، مل لیتی تو اس کی بیماری دور ہو چکی ہوتی۔ بہرحال اس کی استعمال کی ہوئی ایک قمیض مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ اس کی قمیض کے مشاہدے اور مطالعے کے بعد میرے تجزیے کی تائید ہو گئی تھی۔ میں نے محض 2 دن اس کا علاج کیا۔ تیسرے روز وہ ٹھیک ہو چکی تھی، جبکہ اس کی جیٹھانی الٹی اسی عارضے میں مبتلا ہو گئی۔ علاج کے لیے نہ کسی تعویذ کو استعمال کیا گیا، نہ کوئی دوا وغیرہ استعمال کرائی۔ صرف یہ کیا کہ میں نے اس کی بیوی کو اس کے میکے بھجوا دیا۔ وہ عورت اپنے میکے پہنچ کر تیسرے دن ٹھیک ہو گئی۔ صرف یہ اہتمام کیا گیا کہ اسے دیسی گھی میں بنایا حلوہ ہی کھانے کو دیا جائے۔ قارئین، اس کی جیٹھانی اسے اپنے آبائی مکان سے باہر نکالنا چاہتی تھی، اور یہ بھی کہ اس کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہو۔ اس ظالم عورت نے کسی انتہائی گندے عامل سے اس پہ الٹا عمل کروایا جو گندگی سے کیا جاتا ہے۔ میں نے محض اس ماحول سے نکال کر اسے میکے پہنچایا، یہاں کے سفلی اور الٹے اثرات سے باہر نکال کیا، اور ایک ہلکے سے نورانی عمل سے اس عورت کی سوچ کو مثبت رنگ دیا۔ بس۔ رکمنی کی گوٹھ، آدھے کنکر آدھے موٹ۔ قارئین، ہم رکمنی کی گوٹھ اس کے جھونپڑے میں بیٹھے تھے۔ رکمنی کا باپو دتو مل نشے کی پینک میں اینکا بینکا سی اپنی کتھا سنا رہا تھا۔ میں جو کچھ جاننا چاہ رہا تھا وہ جان چکا تھا۔ اب باقی ماندہ کہانی میرے مطلب کی نہیں تھی۔ ادھر سیٹھ مصطفیٰ علی خان بار بار ٹہوکے دے کر مجھے احساس دلا رہا تھا کہ سمے کی گرہ سخت ہوتی جا رہی ہے۔ واپسی اجمیر شریف کا راستہ کچھ ایسا آسان بھی نہیں تھا۔ روہی میں سورجیا مہاراج کچھ دھیرج نہیں پکڑتے۔ شام کی شاملتا گھلتے ہی سرنواس دیتے ہیں، جبکہ صبح صبح گروا پروا سے بھی پہلے اشنان کر کے آکاش سنگھاسن پہ براجمان ہو جاتے ہیں۔ یہ رکمنی، راکھن اور روچن کہاں غائب ہو گئے؟ میں نے اس کی رواں رام کہانی میں روڑا اٹکاتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا۔ نشے میں بہکے ہوئوں میں یہ بھی خرابی ہوتی ہے کہ وہ چالو ہی رہتے ہیں۔ آپ لاکھ بیزاری اور وقت کی تنگی کا اظہار کرتے رہیں، وہ دھیان ہی نہیں دیتے۔ آپ تنگ پڑ کر اٹھ بھی لیں تب بھی وہ رواں دواں ہی رہتے ہیں۔ آپ کے بیٹھنے اٹھنے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم دونوں اپنی اپنی گھڑیاں دیکھتے ہوئے اٹھے تو وہ ہڑبڑا کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگے، مہاراج، کنیا اور چھوکرے آپ کے لیے جل بھوجن کے ساج کر رہے ہیں۔ ہم غریب لوگ آپ کی کچھ سیوا خدمت نہ ہی کر سکت ہیں، جو ان پانی حاضر ہو سیوکار کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے جوڑے ہوئے ہاتھ علیحدہ کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں دتومل، ہم نے بہت کچھ کھا پی لیا، اب کسی جل بھوجن کی طلب نہیں۔ ہمیں رات پڑنے سے پہلے اجمیر شریف پہنچنا ہے، اور ہاں، میں جو ایک ضروری بات تم سے کرنا چاہتا تھا اس کے لیے اب وقت نہیں رہا۔ میں نے اسے کچھ رقم تھماتے ہوئے مزید کہا، اگر تم چاہو تو 2-4 روز کے اندر مجھے اجمیر شریف آ کر ملو۔ میں تم سے رکمنی کے بارے میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں جو تم دونوں کے حق میں بہتر ثابت ہوں گی۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہنے لگا، جو حکم مالک، آپ کی کرپا کہ آپ جیسے مہان بدھان ہمری گوٹھ پدھارے۔ پھر میرے پاؤں چھوتے ہوئے گھگھیایا، ہم آپ کے سیوک، پرنتو آپ نے ہمن سے کیا ضروری بات کرنی تھی؟ میں تو خود حضور سے چھوری کی بابت کچھ جانکاری چاہ رہا تھا۔ اس کی کسی ساد سادھنا کا کھوج نہیں پڑتا، یہ جس کسی گھٹنا میں بھی پڑی ہے، پرنتو اس کی کیولیا آپ کے چرنوں میں دھری ہے۔ اس کی مکتی کا کوئی اپائے کریں مہاراج۔ میں نے اس کی یوں آزردگی اور پرانتی دیکھتے ہوئے تسلی کے طور پہ کہا، دتومل، تمہاری رکمنی کوئی عام سی چھوری نہیں جو اس گوٹھ میں ادھر ادھر دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ایک ایسا پرنیت پرش ہے جو ایک خاص سمے، ایک انگ سی جیون جوتی اور ایک خاص سوچن لیے ہوئے جنم لیتے ہیں۔ ان کے جنم سمے یہ شبد کہہ ہی پایا تھا کہ زمین و آسمان جیسے پھٹ پڑے ہوں، اژدہوں کی پھنکاریں، جانوروں کے ٹکرانے کی آوازیں، چیخیں، کرلاہٹیں، صحرائی آندھی، جھکڑ نے چشم زدن میں پوری گوٹھ اپنے حصار میں جکڑ لی تھی، جبکہ تھوڑی دیر پہلے تک اس طوفان کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ جس جھگی کٹیا میں ہم محو گفتگو تھے، پھڑ پھڑانے اور اکھڑنے لگی۔ اگلے چند لمحوں میں ہم تینوں چاروں خس و خاشاک کی مانند آندھی اور جھکڑ کی زد میں تھے۔ گوٹھ والے کس حال میں تھے یہ تو ہم تب جانتے جب ہمیں اپنے حال کی خبر ہوتی۔ نفسا نفسی کا عالم
کانوں میں آندھی کی سیٹیوں اور طوفان کی تراریوں کے علاوہ کچھ سنائی اور نہ ہی چند ہاتھ آگے پیچھے کچھ دکھائی دیتا تھا۔ ہم پاگلوں، اندھوں کی طرح ہاتھ بازو پھیلائے ادھر ادھر بولائے بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ ایسا سہارا آسرا قائم نہ تھا جس سے کوئی قیام پکڑتا۔ خاص طور پہ صحرا نشینوں سے بہتر یہاں کے موسموں کے تیکھے تیوروں اور اکھڑ مزاجوں کو اور کون سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر یہ لوگ بھی یہاں کی موسمی چیرہ دستیوں اور بدلتی رتوں کی شرارتوں سے عاجز آ جاتے ہیں۔ غیر متوقع آندھیاں، زہریلی ہوائیں، طوفان، جھکڑ اور بگولے ان کے تمام تجربوں، مشاہدوں اور اندازوں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اس لیے کام کاج، بود و باش، تہواروں، پہناموں، جانوروں، مویشیوں، جھونپڑوں، باڑوں وغیرہ میں موسمی حادثات، بدلتے حالات سے نمٹنے کے لیے گنجائش رکھی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی کوئی ایسی بھی ناگہانی آفت آ پڑتی ہے جو بے پناہ جانی اور مالی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ کوئی گھنٹہ بھر اس موٹی ریت کے طوفان نے ہمیں اپنی ستم خیزیوں کا تختہ مشق بنائے رکھا۔ بے بس و بے دم، کسی کو کچھ ہوش نہ تھا کہ وہ کون ہے، کہاں ہے اور کیسے ہے۔ شوں شوں کی بھیانک آوازیں، کانپا لگی صدائیں، جیسے فضاؤں میں نادیدہ مخلوق آہو بکا کر رہی ہو، یا کسی انجانے سیارے کے باشندے صحرا میں اترے ہوئے ہوں، واویلا کر رہے ہوں۔ ناک، منہ، آنکھیں، بال سب ریت گرد سے اٹے پڑے تھے۔ کچھ دیر بعد چڑھا ابال اترنے لگا تھا۔ حواس و توازن بحال ہوتے ہوئے اندھیرے خوب گہرے ہو چکے تھے۔ چنداں دکھائی بھی دینے لگا تھا۔ صحرائی خاردار خس و خاشاک اور واورلوں کے ہوائی انڈے ادھر ادھر اڑتے دکھائی دیے۔ میں باہر کہیں ریت کے ایک ڈھیر میں گھٹنوں تک دھسا پڑا تھا۔ خدا جانے سیٹھ مصطفیٰ علی خان دتو مل کہاں تھے۔ آس پاس نگاہ دوڑائی، پھر حد نگاہ تک دیکھا، وہ تو کیا کوئی اور ذی نفس بھی نظر نہ آیا۔ کچھ دور لکڑی بانس کے بڑے بڑے چوبے ریت میں ٹھنسے ہوئے دکھائی دیے، جو شاید گوٹھ والوں کے جھونپڑوں، جھگیوں کے ستون تھے۔ مزید گرد و غبار چھٹا، اڑتی ہوئی ریت بیٹھی، تب کچھ مریل سی بکریاں، ایک آدھ مرغی اور شتر بچے ہولائے ہوئے کہیں سے نکل آئے۔ اب میں نے خود کو ہلا جلا کر ریت سے باہر کیا، کپڑے جھاڑے، گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے سیٹھ مصطفیٰ علی کو آواز دی۔ جواب نہ پا کر بلند آہنگ سے پھر پکارا، اب بھی وہی خاموشی۔ قدرے متردد ہو کر میں ادھر چل دیا جدھر دو چار جھونپڑوں کی باقیات دکھائی دیں۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے کچھ اور خستہ حال مرد و زن اور بچے جیسے زمین سے یکدم اگائے تھے۔ ان کی کھوجتی ہوئی آنکھیں اور نام لے لے کر پکارتی ہوئی زبانیں ایک عجیب سا نفسا نفسی کا ماحول پیدا کر رہی تھیں۔ لگتا تھا کوئی کار زار حشر بپا ہو کر گزر گیا۔ رکمنی رکمنی کے مانوس سی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ ہڑبڑایا ہوا راکھن تھا، رکمنی کا کمسن شوہر، جو بے طرح چلا چلا کر اسے تلاش کر رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی پتلی سے کلائی تھام لی۔ راکھن، تم ٹھیک ہو نا؟ روچن اور رکمنی کہاں ہیں؟ دتو مل بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا، اور ہاں میرے ساتھی سیٹھ مصطفیٰ خان کہیں دکھائی دیے۔ یہ سب لوگ خیریت سے تو ہیں؟ میں نے ایک دم بہت سے سوالات داغ دیے۔ وہ میرے کسی سوال کا جواب دینے کے بجائے رکمنی رکمنی چیختا ہوا ایک جانب بھاگ لیا۔ میں اسے بھاگتے ہوئے دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک بوڑھا جو ہمارے جھونپڑے میں دتو مل کے ساتھ بیٹھا تھا میرے قریب سے گزرا۔ میں نے لپک کر اسے دبوچا، بھلے مانس دتو مل کدھر ہے؟ وہ اپنی رکمنی بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ سب گوٹھ والے کہاں ہیں؟ وہ بٹ بٹ پاگلوں کی مانند مجھے محض گھورے جا رہا تھا، پھر حلقوم سے عجیب بھیانک سی آوازیں نکالتا ہوا ایک جانب بڑھ گیا۔ اچانک مجھے سیٹھ مصطفیٰ خان ڈگمگاتا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے دیکھتے ہی بھاگ آیا، ہاتھ لگا کے یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ میں حقیقت میں اس کے سامنے موجود ہوں۔ ہم نے مضبوطی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ رات کے پہلے پہر کی شروعات تھی، اندھیرا بھی ایسا کہ آس پاس سہولت سے دیکھ بھی سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندھیری آندھی یا طوفان جب گزر لیں، اپنا غبار نکال لیں، تو بعداً ایک عجیب سا واضح اجلا گھنڈ آتا ہے۔ ایسے ہی کچھ کیفیت اس وقت بھی تھی۔ اب ہم دونوں مسافروں کو یہاں کے مکینوں کی ڈھونڈیا پڑی ہوئی تھی کہ جیتے ہیں یا مرتے ہیں۔ یہاں اینٹوں پتھروں کے مکان پلازے تو تھے نہیں، ان کے شکستہ در و دیوار ہی کہیں دکھائی دے جاتے۔
बांस, बालों, तप्पड़ खालों की झुग्गियों, झोंपड़ियों की भला क्या औकात होती है। हल्का सा बादो बारह ही इनके जोड़ उखाड़ने और चूलें ढीली करने के लिए काफी होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता बिखरे हुए बासियों का तार पौधा इकट्ठा होने लगा। हम दोनों मुछंदर भी इनसे लगे खड़े थे। फिर क्या मजाल जो किसी ने हमारी तरफ तवज्जो दी हो। सच है कि बिपता पड़ने पे बिल्ली भी बच्चों से लापरवाह हो जाती है। ये बेचारे डूम ढारी खुद ही परेशान हाल थे, हमारी क्या साथ लेते। सेठ मुस्तफा अली खान ने मेरे शाने पे थोड़ी टिकाते हुए आहिस्ता से पूछा, जो होना था सो हुआ, अब क्या इरादे हैं। अजमेर शरीफ पहुंचने का कोई बंदोबस्त तो शायद इस वक्त मुश्किल है। मैंने तुरंत कहा, और रात भर यहाँ रहना इससे भी ज्यादा कठिन। फिर अभी ये बात हो रही थी कि अचानक कहीं से रुक्मणी का अंधा बूढ़ा बापू किसी बगल बच्चे की मानिंद निकल कर सामने आ गया। हाथ जोड़ते हुए बोला, मालिक मैं आप दोनों को ही खोज रहा था। बोलिए, आप ठीक तो हैं। मालिक हम गरीब बर्बाद हो गए, हमारे कन्ने कुछ भी तो नहीं रहा। हम खुश थे आप इधर पधारे, हमरे भाग जाग पड़े। पर अब हमरे संग आप भी संकट में पड़े। हमें क्षमा कर दें महाराज, क्षमा कर दें। वो बिलक बिलक टसवे बहाने लगा। मैंने उसके कांधे पे हाथ रखते हुए हैरानी से पूछा, दितुमल तुम अंधे हो, इस नीम अंधेरे में हमें कैसे पहचाना। महाराज, हम मंच को इसकी सुगंध से पहचानते हैं। सकल सूरत छुपाई जा सकती है, मगर बू बास लुकाई नहीं जा सकती।